بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 239 میں حج کی وصیت میں مقدار اجرت اور نائب کی تعیین کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ اگر وصیت کرنے والے نے حج کی وصیت کی اور مقدار اجرت بھی معین کر دی اور نائب کو بھی معین کر دیا تو اس صورت میں کیا احکام ہیں، ان پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ مقدار اجرت اور نائب کی تعیین پر وجوب عمل کا حکم ذکر ہوگا، مذکورہ حکم کی شرائط اور صورتیں ذکر ہوں گی، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ بحث یہ ہے کہ اگر میت نے وصیت کی اور مقدار اجرت حج کی اور نائب کو بھی معین کر دیا تو اس پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اگر مستحب حج کی وصیت ہو تو اجرت کی مقدار جو اس نے معین کی ہے وہ ثلث مال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ مستحب حج کا جو خرچہ ہوتا ہے وصیت کا وہ ثلث مال سے لیا جاتا ہے۔ اگر وہ ثلث سے زیادہ ہو، 1/3 سے زیادہ ہو تو پھر وارث کی اجازت شرط ہے، اگر وہ اجازت نہ دے تو 1/3 پر اکتفا کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر حج واجب ہو تو بھی شرط ہے کہ اجرت کی مقدار جو مرنے والے نے معین کی ہے اجرت المثل سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر زیادہ ہو اور حج واجب جو ہے اس کا خرچہ اصل مال سے لیا جاتا ہے تو اجرت المثل کی مقدار کے مطابق تو اصل مال سے لیا جائے گا، اس سے زائد مقدار وارث اجازت دے تو اصل مال سے لی جائے گی، ورنہ اجازت نہ دے تو پھر اسے ثلث مال سے لیا جائے گا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَلَوْ عَيَّنَ الْقَدْرَ وَالنَّائِبَ تَعَيَّنَا إِن لَمْ يَزِدْ الْقَدْرُ عَنِ الثُّلُثِ فِي الْمَنْدُوبِ وَعَنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الْوَاجِبِ وَإِلَّا اعْتُبِرَتْ الزِّيَادَةُ مِنَ الثُّلُثِ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ۔ اگر مرنے والے نے ایک حج کی وصیت کی اور اس کی اجرت کی مقدار کو بھی معین کر دیا اور نائب کو بھی معین کر دیا تعینہ تو اجرت کی مقدار اور نائب معین ہو جائیں گے۔ ان لم یزد القدر عن الثلث فی المندوب، اگر مستحب حج میں معین شدہ اجرت حج 1/3 مال سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ مستحب حج کا خرچہ وہ وصیت کی صورت میں ثلث سے لیا جاتا ہے، 1/3 جس میں اس کو حق ہوتا ہے تصرف کرنے کا اس سے لیا جاتا ہے، اگر اس سے زیادہ نہ ہو تو پھر تو معین ہو جائے گی وہی قدر، ورنہ پھر اجازت دے گا وارث تو معین ہوگی ورنہ معین نہیں ہوگی۔ وعن اجرت المثل فی الواجب، اور واجب حج کے لیے اس نے وصیت کی ہے تو اس کی اجرت بھی اجرت المثل سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِلَّا اعْتُبِرَتِ الزِّيَادَةُ مِنَ الثُّلُثِ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ، اگر واجب حج کی اجرت المثل سے زیادہ معین کی ہو تو پھر 2 صورتیں ہیں، اگر وارث اجازت دے تو پھر تو اصل مال سے لی جائے گی، ورنہ جب وارث اجازت نہ دے تو اس زائد مقدار کو جو اجرت المثل سے زائد ہے 1/3 مال سے لینا معتبر ہوگا، کیونکہ اس صورت میں اصل مال سے اس کو نہیں لے سکتے۔ وَلَا يَجِبُ عَلَى النَّائِبِ الْقَبُولُ فَإِنِ امْتَنَعَ طَلَبًا لِلزِّيَادَةِ لَمْ يَجِبْ إِجَابَتُهُ ثُمَّ يُسْتَأْجَرُ غَيْرُهُ بِالْقَدْرِ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ إِرَادَةُ تَخْصِيصِهِ بِهِ۔ فرض مسئلہ یہ تھا کہ اگر مرنے والے نے وصیت کی حج کی اور اجرت کی مقدار بھی معین کر گیا اور نائب کو بھی معین کر گیا تو مقدار بھی اور نائب بھی معین ہو جائیں گے،
اب دوسری جہت سے دیکھتے ہیں، آیا جس نائب کو معین کیا ہے اس پر قبول کرنا واجب ہے اور حج پر جانا واجب ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں جب اس نے نائب کو معین کیا ایک مقدار معین کے ساتھ کہ وہ اتنی مقدار میں اجرت لے کر جائے حج کے لیے، تو اس پر قبول کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر اس کے قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہو کہ وہ معینہ اجرت سے زیادہ اجرت لینا چاہتا ہو، وہ کہے میں قبول کرتا ہوں، حج کے لیے جاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے معینہ مقدار سے زیادہ اجرت دی جائے، تو اس صورت میں وصی میت پر واجب نہیں ہے کہ وہ نائب کی بات کو قبول کرے اور اسے معینہ اجرت سے زیادہ دے، بلکہ کسی اور کو بھی اجیر کر سکتا ہے اس حج کی نیابت کے لیے اسی معین مقدار سے یا اجرت المثل سے۔ تو واجب نہیں ہے نائب پر قبول کرنا۔ اگر وہ اس وجہ سے قبول نہ کرے طلباً للزیادت کہ زیادہ اجرت کا خواہان ہو اور معینہ مقدار اجرت پر وہ راضی نہ ہو، لم یجب اجابتہ، وصی پر واجب نہیں ہے کہ اس کی بات کو قبول کرے۔ ثم یستاجر غیرہ بالقدر، پھر اس کے بعد کسی دوسرے کو اجارہ پہ لے اور اس کو حج نیابتی کے لیے بھیجے اسی معینہ مقدار کے ذریعے۔ ان لم یعلم ارادت تخصیص ہی بہی، اگر معلوم نہ ہو کہ اس کے ذریعے اسی شخص کے سبب سے وہ حج نیابتی انجام دلانے کا ارادہ رکھتا تھا، اگر یہ معین نہ ہو تو پھر کسی اور کو لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ معین ہو کہ وہ اسی کے ذریعے حج انجام دلوانا چاہتا تھا تو پھر دوسرے کو بھی نہیں لیں گے۔ تو یہ جو قید ہے ان لم یعلم ارادت و تخصیص ہی بہی، اس کا معنی یہ ہے کہ دوسرے شخص کو اسی معین مقدار اجرت سے حج کے لیے بھیجنا اس صورت میں واجب ہوگا جب معلوم نہ ہو کہ میت کو جو اس نے مقدار معین کی تھی اسی شخص کو نائب بنانے کے لیے ارادہ رکھتا تھا۔ پس اگر ہمیں معلوم ہو کہ میت کا قصد یہ تھا کہ فلاں شخص نیابت پہ جائے تو اس کے لیے میں اتنی مقدار اجرت معین کرتا ہوں، یا کسی اور کے لیے وہ راضی نہیں تھا کہ اس کو اتنی مقدار میں اجرت دی جائے بلکہ اس کے لیے وہ کم تر دینے پر راضی تھا، تو اس صورت میں جب نائب اس معین مقدار کے ساتھ حج پہ جانے پر راضی نہ ہو تو کسی دوسرے کو اجرت المثل کے ذریعے نائب بنایا جائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ اجرت المثل مقدار معین سے زیادہ نہ ہو بلکہ یا اسی مقدار میں ہو یا اس سے کم ہو۔ وَإِلَّا فَبِأُجْرَةِ الْمِثْلِ إِن لَمْ يَزِدْ عَنْهُ، فرماتے ہیں ورنہ یعنی کہ اگر معلوم ہو کہ وہ اسی کے لیے ارادہ رکھتا تھا تو اجرت المثل کے ذریعے کسی اور کو لیا جائے گا، اگر دوسرے کی جو اجرت المثل ہے وہ معینہ اجرت سے زیادہ نہ ہو۔ او یعلم ارادتہ خاصتاً فَيَسْقُطُ بِامْتِنَاعِهِ بِالْقَدْرِ او مطلقا، اور اگر معلوم ہو جائے کہ مرنے والے کا ارادہ یہ تھا کہ اسی نائب معین کو اس مقدار کے ساتھ حج پہ بھیجا جائے، فَيَسْقُطُ بِامْتِنَاعِهِ بِالْقَدْرِ، تو جب وہ شخص حج پہ جانے کے لیے تیار نہ ہو اس مقدار کے ساتھ، یا مطلقاً وہ کہے بھئی آپ مجھے زیادہ دیں یا تھوڑا دیں، میں حج پہ جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوں، تو پھر یہ حج ساقط ہو جائے گی اور کسی دوسرے کو نائب بنا کر بھیجنا بھی واجب نہیں ہوگا۔ یعنی جب وصیت سے سمجھا جائے کہ میت کی غرض یہ ہے کہ وہی معین نائب حج کے لیے بھیجا جائے اور کسی اور کو بھیجنے کے لیے وہ وصیت نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اس صورت میں جب وہ شخص اس معین مقدار کے ذریعے یا مطلقاً کہے بھائی میری اپنی مجبوریاں ہیں میں حج پہ نہیں جا سکتا نیابتی کے لیے، تو پھر کسی اور کو نائب بنانا واجب نہیں ہوگا۔ تو مطلقاً اس معینہ مقدار کے مقابلے میں ہے کہ وہ کہے کہ جتنی بھی مجھے مقدار دی جائے اجرت کی میں
اس نیابتی حج کے لیے اپنی مشکلات کی وجہ سے، اپنی ضرب تقسیم کی وجہ سے نہیں جا سکتا، تو پھر کسی اور کو نائب بنانا واجب نہیں ہوگا۔ وَلَوْ عَيَّنَ النَّائِبَ خَاصَّةً أُعْطِيَ أُجْرَتَ مِثْلِ مَنْ يَحُجُّ مُجْزِيًا وَيُحْتَمَلُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْهُ أَوْ مُطْلَقًا اسْتُؤْجِرَ غَيْرُهُ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ إِرَادَةُ التَّخْصِيصِ وَإِلَّا سَقَطَ۔ شہید اول نے وصیت کی وہ صورت ذکر کی تھی کہ جب مرنے والا مقدار کو بھی معین کرتا ہے اجرت کی اور نائب کو بھی معین کرتا ہے، تو اس کے احکام ذکر ہو چکے ہیں۔ شہید ثانی یہاں پر ایک فرع متعلقہ کو ذکر کرتے ہیں کہ اگر میت نے فقط نائب کو معین کیا تھا اور اس کے لیے اجرت کو معین نہیں کیا تھا تو اس صورت میں اسے اجرت المثل دی جائے گی۔ تو اجرت المثل سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ آیا وہ کم ترین اجرت مراد ہے جو کسی نائب کو دی جاتی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے حج بھی انجام دے اور کم ترین پیکج بھی لے، یا یہ کہ اجرت المثل سے مراد یہ ہے کہ اس جیسا نائب جب معین ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے جناب علی حج کے لیے تو وہ اپنے سوشل سٹیٹس اور رتبہ اور مقام کے ذریعے اس جیسے شخص کو جو اجرت دی جاتی ہے تو وہ اسے دی جائے۔ مثال کے طور پر ایک علاقے کا مثلا معتمد شخص ہے اور وہ جو ہے فینسی سیٹ پہ اور فینسی ٹکٹ پہ اور وہاں پہ ہوٹلنگ میں بھی اور سفر کے لیے گاڑیاں بھی جو ہے وہ معیاری استعمال کرتا ہے تو پھر ظاہر اس کا خرچہ زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک مرتبہ ایک شخص سستے داموں وہ چاہتا ہے کہ چلو میں بھی زیارت وغیرہ کر لوں گا اور یہ واجب بھی ان کی ادا ہو جائے گی، تو یہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان کی کیا مراد ہے، تو دونوں احتمال ہیں۔ اب اگر نائب اجرت المثل سے یا اس سے زیادہ سے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا اصلاً وہ کہتا ہے کہ میری اپنی ضرب تقسیم ہے، میں نیابتی حج کے لیے نہیں جا سکتا، تو اس صورت میں دوسرے کسی شخص کو اجیر بنانا پڑے گا۔ اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ میت نے فقط اسی نائب کے ذریعے حج نیابتی کرانے کا قصد کیا تھا، اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو پھر ہم کسی اور کو اس اجرت کے ذریعے یا اجرت المثل کے ذریعے بھیجیں گے۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ وہ فقط اسی نائب کے ذریعے حج کا ارادہ رکھتا تھا اور کسی اور کے ذریعے وہ حج نیابتی کا ارادہ نہیں رکھتا تھا تو پھر اجیر بنانا ساقط ہو جائے گا، کسی اور کو بھیجنا واجب نہیں رہے گا۔ تو عبارت کی تطبیق کرتے ہیں، لو عین النائب خاصۃ، اگر مرنے والے نے نائب کو فقط معین کیا تھا، اس کی اجرت معین نہیں کی تھی، اعطی اجرت مثل من یحج مجزیا، تو اسے اجرت مثل دی جائے گی من یحج مجزیا، اتنی کم ترین مقدار میں کہ جتنا ایک شخص کم ترین پیکج کے ذریعے حج انجام دیتا ہے صحیح طریقے سے، مجزی یعنی ایسی حج انجام دے کہ جو واجبات اس کے ادا ہو جائیں اور صحیح اور ایک مکمل حج وہ انجام دے دے، لیکن کم ترین پیکج کے ذریعے اجرت مثل کم۔ وَيُحْتَمَلُ اُجْرَتُ مِثْلِهِ، اور احتمال ہے کہ اجرت المثل دی جائے لیکن ایسے افراد جس کو اس نے معین کیا ہے اس کے سوشل سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے اور اس کے جناب لائف سٹائل کو دیکھتے ہوئے کہ کون سی وہ ٹکٹ پہ سفر کرتا ہے، وہاں پہ کس ہوٹل میں رہتا ہے، ایسے لوگ کیسی مثلا ہوٹلنگ کرتے ہیں، کیسے وہاں پر جناب علی ٹریولنگ کے لیے وہ گاڑی استعمال کرتے ہیں۔ فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْهُ، اگر وہ شخص جس کو اس نے معین کیا تھا کہ نیابت حج کے لیے اس کو بھیجا جائے، اگر وہ اس سے یعنی منع کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس حج کے لیے نہیں جا سکتا، منہ یعنی اس اجرت مثل کے ذریعے، اور مطلقاً یا وہ کہتا ہے کہ میری اپنی ضرب تقسیم ہے، آپ اس سے زیادہ بھی دیں تو میں نہیں جا سکتا، استؤجر غیرہ، تو پھر کسی اور کو اجرت المثل کے ذریعے نیابت پہ لیا جائے گا، اس کو حج پہ بھیجا جائے گا، لیکن ایک شرط ہے
ان لم یعلم ارادت التخصیص، اگر معلوم نہ ہو کہ وہ فقط اسی کو بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی کے ذریعے نیابتی حاجت انجام دلوانا چاہتا تھا، یہ معلوم نہ ہو۔ وَإِلَّا، اگر معلوم ہو کہ وہ فقط اسی کو بھیجنا چاہتا تھا، ساقطا، تو پھر کسی اور کو حج پہ بھیجنا واجب ہی نہیں رہے گا۔ تو بہرحال اس درس میں جو نیابت کے مسائل تھے، وصیت کے مسائل تھے، اور وصیت کے جو یا میراث کے جو مسائل ہیں ان کی تطبیق پائی جاتی ہے، تو انشاءاللہ ان کو ہم نے بیان کر دیا ہے، عبارت کی وضاحت بھی ہو چکی ہے۔ فقط جس صورت میں وہ اجرت معینہ کے ساتھ نائب کو بھی معین کر جاتا ہے تو نائب پر قبول کرنا واجب نہیں ہے، چونکہ اصل برات جاری ہوتی ہے، آیا اس پر وصیت کے ذریعے قبول کرنا واجب ہے یا نہیں ہے، تو جب تک دلیل نہ ہو تو اصل عدم وجوب ہے۔ اور اس میں اصولی اور اخباری سارے متفق ہیں، چونکہ اخباریوں کا اصل برات کا انکار وہ شبہ تحریمیہ میں ہے، شبہ وجوبیہ میں وہ بھی اس کے انکاری ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وجوب کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ یہ صورت میں وہ قبول نہیں کرتا تو صاحب مدارک الاحکام فی شرح شرع الاسلام فرماتے ہیں تبطل الوصیت، اصلاً وصیت ہی باطل ہو جائے گی، حالانکہ دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ وصیت کے باطل ہونے کا کوئی وجہ نہیں ہے، اگر تو معلوم ہو کہ وہ فقط اسی اجیر کو بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا تو پھر تو ٹھیک ہے، وصیت باطل ہوگی، ورنہ اس کو نافذ کیا جائے گا اور اس معین اجرت کے ذریعے کسی اور کو بھیجا جائے گا۔